ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے، تو حضور نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش یہ دھو کے کپڑے پہنتا۔ ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لیتا۔ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے۔ جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، ماتے غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ یہ سنت کب بنا؟ ایک دن نہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے، مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں۔ کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا، تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا۔ کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا نا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، پھر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی مولی کھائے مسجد نہ آئے۔ مولی کھانا جائز ہے، پیاز کھانا جائز ہے، لیکن منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے۔ میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی ثقل، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا، اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کہاں تک ان کی محبت جاتی۔ کہنے لگے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا، آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خارج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، اور پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی۔ نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا، اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے۔ میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے لیے بولیں آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے، یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے، حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی۔ ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کر لیں، جڑے نہیں بولے انہوں نے کی ارادہ ہے ہو جانا ہے، چلو ہو جائے، کوئی گل نہیں، خیر ہے، ہو جائیں آپ ناراض۔ نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی، حضور کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے۔ ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟
کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا بھئی یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے، تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل، اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے، بال کھانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے۔ تو بڑی مونچھوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے۔ اب باقی بھی راضی نہ ہوں، حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی۔ حضور نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اتنے سخت لفظ۔ ایک صحابی تھے، آپ یقین کریں نا، کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں، لیکن کہتے پتہ کیوں ہے کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی تباہ کے ساتھ آتا ہے، جو حضور نے پسند نہیں کیا۔ ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا، قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی، حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی، مونچھیں بھی بڑی تھی۔ 2-4 دفعہ حضور نے باتوں میں تات اللفظ سمجھایا۔ کچھ بندے نہیں سمجھتے، تات اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کھول کے سمجھاؤ، پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی، جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے، کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے، وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا۔ کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی، میرے تو دانت صاف ہے۔ تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی، اسی سے آبی کی ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے مونچھیں کاٹ لی۔ فرمایا یہ نہ ایسا کرو، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ حضور نے نفاست پسندی کو، اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے ملانگ آ گئے ہیں مارکیٹ میں، ملانگ درویشی فقیری، ان کے پاس رش بھی زیادہ ہے، ان کے درباروں پہ بھی رش زیادہ ہے۔ جی کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہے، بھئی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے، مونچھیں کٹوانے میں ہی درویش ہو گیا ہے، نہ بال کٹواتا ہے نہ مونچھیں کٹواتا ہے۔ یہ گرو نانک کی تعلیمات ہیں، یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں۔ وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ انداز، یہ کدھر کی فقیری ہے؟ دین کوئی غلاظتوں والا معاذ اللہ کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا، بابا غسل نہیں کرتا، بابا بال نہیں کٹواتا، بابا ہے؟ پاگل ہے؟ قطعی طور پر کوئی فقیری نہیں، فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کیا ہے۔